اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ۔ وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ محترم سامعین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ روم 30 نمبر کی صورت ہے، اس کے 41 اور 42 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی 155 اور 157 نمبر کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے مطالب اللہ فرماتے ہیں زمین اور تری میں پانی میں جو فساد پھیل رہا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ فساد برپا جو ہو رہا ہے خشکی اور جو ہے نا تری میں، تو جو لوگ فساد برپا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں معاملہ سمجھے آپ؟ یہ کیوں ہو رہا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہمارے بندے جو ہماری نعمتوں میں پرورش پاتے ہوئے، ہماری زمین پر رہتے ہوئے، ہمارے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہوئے، وہ ہم سے جو ہے غداری جو کر رہے ہیں، جو مشرکانہ عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، ہمارے پرورش کے نظام میں مخلوق کو شریک کر رہے ہیں، مردہ غائب ہستیوں کو اور غیر مرئی طور پر نفع ہوتا ہے، نقصان سے بچ سکتے ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، کیا کیا جو نا عقیدے جو گھڑ لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بندے ان حالات کو دیکھ کر سمجھے آپ، وہ واقع اس کائنات کا کرتا و دھرتا تنہا اکیلا رب العالمین ہے، اس میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے، تاکہ ہمارے بندے راست ہمارے طرف پلٹ جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا جو نظام ہے، یہ اللہ کے نظام کے خلاف جو عقیدے گھڑ لیے شیطان کھلا دشمن، اس کی وجہ سے، اس کی وسوسوں کی وجہ سے، تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جو لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے تو وہ لوگوں کا جو ہے نا اکثر لوگوں کا جو عقیدہ رہا ہے وہ مشرکانہ عقیدہ رہا ہے۔ زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ وہ واقعات، وہ قومیں جو تباہ کی گئی ہیں، سمجھا، آج بھی ان کے کھنڈرات، ان کے آثار موجود ہیں۔ تو زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، کہ دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، سمجھا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے مشرکانہ عقائد اختیار کرے، سمجھا، تو تم سے پہلے جو گزرے کیا ہے وہ چل کے پھر کے دیکھو اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ انجام کیوں ہوا، اس کی واحد وجہ اللہ فرماتے ہیں ان کی اکثریت مشرکانہ عقیدہ رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو تباہ کر دیے، نیست و نابود کر دیے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جو واقعات گزرے ہیں ان کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے زندہ جو انسان ہیں، زندگی جو بسر کر رہے ہیں، ان واقعات کے ذریعے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور عبرت یہ ہے کہ جو ہے نا تنہا اکیلا اللہ ہی الہ واحد ہے۔ دیکھو اتنی ترقی کے زام ان کو سمجھیں آپ، لیکن جو ایک وائرس ہے جو ان کی اپنے جو ہے نا نکالی ہوئی ہے، لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، وہ خود بھی اس میں اندر جو ہے نا گرفتار ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہے کہ اس کائنات کا کرتا و دھرتا پالنہار اللہ رب العالمین ہے۔ تو ظاہر ہے انسانیت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ کیسے رجوع ہونا؟ مذہب کو ماننے والے برابر جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، سمجھا، اللہ کو مانتے ہوئے ان کو شریک کر رہے ہیں، سمجھا۔ پھر وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیے، کلمے کا اقرار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کو الہ واحد زبان سے مان رہے ہیں، لیکن عقیدے کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین نہیں سنتے ہماری۔ پھر ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو دعاؤں میں واسطہ بناؤ، وسیلہ بناؤ۔ یا پھر وہ لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور دعویٰ بھی ہے ان لوگوں کو کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی بھی نہیں جائیں گے۔ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ان کا ایک عقیدہ اللہ رب العالمین کا آیات بینات، قرآن کی جو ہے وہ آیات، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اس کے اٹل ہونے میں، صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن آج مسلمان جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بلا سوچے سمجھے پڑھنے والوں کی اکثریت ہے، اور پڑھتے بھی ہیں تو تفاسیر کے ذریعے پڑھتے ہیں، احادیث کے ذریعے جو ہے نا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جتنے انبیاء کو ہم مبعوث کرے، بھیجے انسانوں کے ہدایت کے لیے، کیا کرے وہ لوگ؟ وما ارسلنا من قبلک رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون۔ اللہ رب العالمین انسانوں کے ہدایت کے لیے جو قانون بنائے، جو قیامت تک رہے گا وہ قانون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجے، اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے نہیں تھے، ما فوق البشر نہیں تھے، بلکہ وہ انسان ہی تھے۔ اور انسان بھی کیا بولے؟ رجل، مرد تھے، عورتیں نہیں تھے رسول، مرد جو ہے رسول بنائے گئے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، بینات کھلے جو ہے دلائل،
یعنی معجزات لے کر اور زبر کتابیں لے کر جو ہے نا آئے، تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ مشرکین عرب اس سے واقف نہیں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ کیا ان کا مطالبہ تھا؟ یہ ہمارے لیے رسول، یہ ہمارے میں چلنے پھرنے والا، بیوی بچے رکھنے والا، کھانے پینے والا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ کے قانون کو تم نہیں جانتے، تو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، موجود ہیں اہل کتاب، ان سے پوچھ لو اللہ کا قانون کیا رہا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی ہم اس ذکر کو انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل کر دیے۔ سمجھا؟ کیا کرنا رسول؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کو واضح کر دے، کھول کھول کے بنا دے اللہ رب العالمین کے ہدایت کے لیے کیا نازل کرا، کیا نازل کرا، کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ اللہ رب العالمین کی آیات پر غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، کر کے جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرے، فکر کرے کہ واقع اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا بھی ایک ہے۔ اگر مختلف ہوتے اس دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جاتا اور اس کائنات کا نظام ایک جیسا نہیں چلتا، تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ انبیاء اپنی بات نہیں بتائے، اپنے طور پہ نہیں بولے، بلکہ اللہ رب العالمین کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنا، یتلو علیہم آیاتنا۔ یہ انبیائی کام ہے، یہ انبیائی کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتنا، قصے، کہانیاں، بزرگوں کی باتیں، اپنے خواب کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ جب لوگ سنیں گے کہ ان کے سامنے کائنات کی حقیقت واضح ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ فکر کریں گے کہ واقعی اللہ ہی تنہا اکیلا معبود برحق ہے۔ سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیے۔ سمجھے آپ؟ سب سے پہلے بنیادی جو بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، ہم دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں امتحان ہے، امتحان ہے، پوری زندگی امتحان ہے، پیدائش سے لے کر جب سے شعور میں آئے، جب سے لے کر موت تک جو حالات آتے رہیں گے، وہ حالات اچھے ہوں یا وہ برے ہوں، سمجھے آپ، وہ سارے کے سارے حالات ہمارے لیے امتحان ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ کیا امتحان ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ ایمان والے ان حالات کو دیکھ کر واقعی ہماری یہ زندگی ہے، امتحانی زندگی ہے، اللہ ہی تنہا اکیلے معبود برحق ہیں، اور اس کائنات کا جو پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ سمجھے آپ؟ اللہ بتا دیں کہ یہ بات لا الہ الا اللہ کے ذریعے جو اس بات پر جو ہے نا ثابت قدم ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے، بگڑی بنانے والا ہے، صحت دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، رزق کا مالک ہے۔ سمجھا؟ موت حیات اس کے ہاتھ میں ہے، اور بندوں کو عذاب سے جو نہ بچانا اور پھر عذاب دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ سمجھا؟ اس حقیقت کو مانتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اسی حقیقت پر جو ہے نا جمے رہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سے رجوع ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں نہ دوزخ کا خوف ہوگا، جنت میں داخلے کے بعد جنت سے محرومی کا غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بشارت ہے ان کے لیے جو زبانی جمع خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔
اللہ ہے اللہ ہے، جب مصیبت آ گئی غیروں کی طرف چلے گئے، تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونک، جادو ٹونے میں چلے گئے، بلکہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ سمجھے آپ؟ حالات سازگار ہیں تو اس کا شکریہ ادا کریں، شکر گزار بندے بنیں۔ اگر حالات ہمارے جو ہے نا ہمارے حالات جو ہے نا بدلتے رہیں، ہمارے مرضی کے خلاف حالات آئیں، تو وہ صبر کریں۔ ایک ایمان والے کی جو زندگی ہے صبر اور شکر ہے، بس ختم ہوگی بات۔ مصائب میں صبر کرنا اور نعمتوں میں شکر کرنا، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے بندوں میں اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے گا۔ شیطان اللہ کا ناشکرہ بناتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ یہ زندگی امتحانی زندگی ہے، اصلی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ تو اسی آخرت کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کا، مغفرت جنت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ متعین کر دیے۔ وہ کیا ہے؟ بس ایک خاص حقیقت پر ایمان لانا چاہیے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی میں اللہ فرماتے ہیں اس اقرار پر ثابت قدم ہے یا ہٹ جاتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت کی 2 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں زبان سے کلمے کا اقرار کر لیے بلا سوچے سمجھا کس حقیقت کو مان رہے ہیں، کس حقیقت پر ایمان لائے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بچپن میں کلمے کو رٹا دیے، بس کلمہ پڑھ لیے، ختم ہوگی بات۔ یا خاندانی مسلمان ہیں یا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبانی جمع خرچ زبان سے اقرار کر لینے سے کیا ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہماری سنت رہی کہ جو بھی اقرار کرے وہ اقرار میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے بولے رب العالمین۔ سمجھے آپ؟ یہ اللہ کا جو ہونا، اللہ کی سنت رہی ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ یہی ہدایت یافتہ ہے۔ کون ہے؟ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جب ہم ان کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ بالشیء من الخوف، خوف سے، بھوک سے، ثمرات سے، موت سے، سمجھے آپ؟ ہم آزماتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ چیزیں آ کے رہے گی۔ یہ کرونا کا جو ڈر ہے یہ شیطان تمہارے اندر پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے آج جو ہے لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں، خیر ان لوگوں کو چھوڑیے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، وہ لوگ خوف کر سکتے ہیں اگر ہم مر جائیں گے تو دنیا چھوٹ جائے گی۔ لیکن مسلمان کیا موت سے ڈر سکتا ہے؟ کیا خوف جو ہے نا کرونا کا کر سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العالمین احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے منع نہیں کیے۔ سمجھے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہاں وبا پھیل جاتی ہے وہاں جانا نہیں باہر سے، اور پھر جہاں وبا ہے وہاں کے لوگ باہر نہیں جانا۔ اگر واقعی جو ہے یہ حکومتیں جو ہے اپنی عقل سے جو ہے کام کر رہی ہیں، الٹی سیدھی تدبیریں کر رہی ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے تو بیماری جہاں کی وہیں رہ جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے جو کر رہے ہیں۔ کر رہے بھی رہے ہیں تو بس جزوی طور پر ہے، پورے طور پر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے، تو ظاہر ہے آزمائش کیسے ہوگی؟ تمہاری جان سے بھی ہوگی، تمہاری جان بھی جو ہم لے لیں گے،
اور تم کو خوف بھی ہوگا، تو پھر خوف کیا ہے، کیوں ہے خوف؟ سمجھیے آپ، ہم لائے ایمان اسی مقصد کے لیے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی جو ہے نا ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ جو ہے زبان سے ای بات کا اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہ حالات دنیا میں آئے گی، آ کے رہیں گے، سمجھے آپ، جب سے دنیا بنی ہے ایسے حالات آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت خط اس لیے رہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصلی، وہ حقیقی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے وہ۔ اس جو ہے حقیقت پر ہم ایمان لائے مسلمان۔ تو کیا ہے وہاں پر؟ انسانوں کو جمع کیا جائے گا، دنیا میں جو اعمال اچھے برے کیے ان کے اپنے کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی اور کی کمائی کا بدلہ نہیں۔ لیکن آج غور کریں آپ، قربانی جیسی عبادت ہے، اللہ رب العالمین قربانی کو اس لیے فرض کر دیے، اس لیے جو ہے لوگوں ایمان والوں کو حکم دیے کہ تمہارے لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، مگر قربانی کے ذریعے تمہارے اندر جو جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تقوی ہے، تقوی ہے۔ تو تقوی کے لیے کتنے لوگ جو ہے نا قربانیاں دیے، سمجھیے آپ۔ پھر تقوی کس کو ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے؟ جو قربانی کرتا ہے اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ باپ کے نام سے قربانی، مرے سو اماں کے نام سے قربانی، دادا کے نام سے قربانی، رشتہ داروں کے نام سے قربانی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دی گئی، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں جو بٹھا دیے، سمجھے آپ، تقوی کو نکال دیے، تقوی کو نکال دیے۔ سارے عبادات کا مقصد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اور رب کون ہے؟ نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی وہی خالق ہے۔ جب خالق ایک ہے تو تم مخلوق ہو، محتاج محض ہو، اس کی بندگی کرو، اسی سے اپنے تعلق کو قائم کر لو۔ راست اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے اعمال ہے، نہ کسی بزرگوں کا وسیلہ ہے، نہ واسطہ ہے۔ ہم فقیر ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی تمہارا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے کہ کیا کرو، واللہ غنی حمید، تمہاری جو عبادتیں ہیں، تمہارے نماز، تمہارے روزے جو ہیں، اللہ اس سے جو ہے نا غنی ہیں۔ تمہاری عبادت کا جو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے بلکہ تم اپنے لیے کر رہے ہیں، سمجھیے آپ۔ تو غنی ہے اور حمید ہے، تو ظاہر ہے تم مخلوق ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ تو اللہ رب العالمین عبادات کا مقصد تقوی بتا دیے۔ لیکن آج مفتیان ہیں، سمجھیے آپ، علماء ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کا جو مقصد ہے اس کو ہٹا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ثواب ثواب ثواب، قربانی دو ثواب، قربانی ثواب ڈال دیے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے زندگی میں الا ماشاء اللہ تقوی ندارت ہے۔ اللہ فرماتے تقوی کا بدل جنت ہے، سمجھے آپ، ان المتقین مفازا، متقی لوگ کامیاب ہیں رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری جو زندگی ہے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اب ہم جب ایمان والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے نا اس بات کی جو ہے ہر وقت فکر ہونا چاہیے، کیا واقعی میرا ایمان اللہ کے مطلوب، اللہ کے منشے کے مطابق ہے یا مشرکانہ عقیدہ ہے میرے ایمان میں؟
سمجھے آپ؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ مشرکانہ عقیدے میں یعنی انسانوں کو ناشکرا بناتا ہے. آخری وقت بھی پوری کوشش یہ ہوگی اس کی. سمجھے آپ؟ تو ہم ثابت قدم رہنا، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا موت. کیوں؟ موت وہ ذریعہ ہے اس جو ہے زندگی سے اس زندگی میں منتقل ہونے کا، اس عالم میں منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، مرنا ضرور ہے، موت آئے گی. شاعر موت جو ہے نا ہم سمجھنے کرنا سے جو ہے نا گھبرا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو قانون جس سے رات اور دن ہمارے گزر رہے ہیں، اللہ کی بات پر ہم کو کتنا یقین ہے، پھر ہمارے جو ہے نا یہ جو اس سے مر گئے، ان سو مر گئے، اس کے مرگے سے ہم کو موت کا کتنا ڈر ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویرسل الی اجل مسمی. اللہ وہ ہے جو تم کو وفات دیتا ہے. موت وہو یحیی و یمیت، جب ہم مانتے ہیں اللہ یہ مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اس کے اختیار میں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم انسانوں کو موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں. جس کو موت نہیں آئی تو اللہ فرماتے حالت نیند میں ان کی جانوں کو سلب کر لیتے ہیں وہ رب العالمین. یہ روز ہمارے ساتھ واقعہ ہو رہا، تو ہم کو کتنا یقین ہے کہ ہم جو ہے نا نیند آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کل ہم کو یہ مہلت دے گا نہیں دے گا معلوم نہیں. سمجھے آپ؟ حالت نیند میں ہماری جان نکل گئی تو صبح لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن پروگرام کیا بن رہے، پلانا کیا بن رہے، میں کل صبح اٹھوں گا، ایسا کروں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کریں گے، پلان بن رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہم کو شیطان وہی دنیا کے چکر میں ڈال رہا. اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں اس پر سوچ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے. لیکن افسوس ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم موت نے دیے ان کے جانوں کو جو ہے نا حالت نیند میں نکال لیتے ہیں. جس کو ہم زندہ رکھنا ہے ان کی جانوں کو واپس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ واپس کرے تو ہم کل کریں گے نا اٹھ کے صبح میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس پہ ہمارا کتنا ہے، اگر ہم کو کیا ہے، کرونا کا ڈر ہے ہمارے کو. یہ بھائی دوسرے جیسے بیماریاں ہیں ویسے یہ بھی ایک بیماری ہے، سمجھا؟ اس کے بھی وائرس ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مر جائیں گے. آدمی اس کے تدابیر، بچنے کے تدابیر جو ہے نا ہمارے لیے ہیں، موجود ہیں، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہم کو سب سے بڑی جو فکر ہونا چاہیے ایک ایمان والے کو، اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے. ایمان وہ سرمایہ ہے، سمجھے آپ، جس کا دار و مدار، اس کے اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. تو میں جو بھی عمل کرے، عورت ہو یا مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے اعمال قبول ہونے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے اگر ہمارا ایمان شرک سے پاک رہے گا، سمجھے آپ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرے تو انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ کی ہدایتیں ہیں، اور یہ ہدایتیں کہاں ہیں؟ کتاب میں ہیں، کتاب میں ہیں. تو کتاب نہیں پڑھیں گے تو ہدایت کیا ہے معلوم نہیں ہوگی. پھر موت کے بعد کی زندگی کا جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کتاب پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کو درست کرتے ہوئے، اور ہماری عملی زندگی بھی سدھرنا ضروری ہے، عملی زندگی بھی سدھرنا ضروری ہے. اعمال منمانی ہے تو ظاہر ہے معاملہ بھی جو ہے نا ہو کیوں قبول ہونے والا نہیں ہے. سمجھے آپ؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے وہ، ھذا یوم یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج کا دن وہ دن ہے جو ایمان اور عمل میں سچے ہوں گے، وہ دن ان کے لیے کامیاب ہوگا، کارآمد ہوگا رب العالمین. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اللہ کے ہدایت معلوم کرنے کے لیے، اور اللہ کے کتاب ہدایت کو ہم سوچ سمجھ کر پڑھیں، اپنے جو ہے نا اعمال کی اور اپنے جو ہے نا
عقیدے کی اصلاح کریں. بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین خصوصا علی الخلفاء الراشدین والمہدیین امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وأحم وأتم وأكبر. الحمد لله.